اس ٹاپک کا ٹائٹل ہے لوڈ شیئرنگ. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. آفٹر کمپلیٹنگ دس ٹاپک اسٹوڈنٹ ول بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ورکنگ آف لوڈ شیئرنگ، جسے لوڈ بیلنسنگ بھی کہتے ہیں. پیکٹ ٹریسر میں کیسے یہ ہوتی ہے. جو فگرز ہیں، جو مٹیریل ہے ان دس ٹاپک، دے ہیو بین اڈیپٹڈ فرام دا بک ود دا ٹائٹل پیکٹ ٹریسر نیٹورک سیمولیٹر بائی اے جیسن. اگر ایک سورس راؤٹر کے پاس ملٹیپل پاتھس ہوں ٹو دا ٹارگیٹ راؤٹر، تو اٹ کین بیلنس دا لوڈ. تو جو ٹریفک ہے اس کو بیلنس کیا جا سکتا آن ملٹیپل پاتھس. سو جو لوڈ بیلنسنگ ہے ود رپ، اف ملٹیپل پاتھس ایگزسٹ فرام اے سورس راؤٹر ٹو اے نیٹورک ڈیسٹینیشن ود دا سیم میٹرک کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ جو کاسٹ ہے. اگر آپ کے پاس ملٹیپل پاتھس ایگزسٹ کر رہے ہیں سورس سے ڈیسٹینیشن کی طرف اور جن کی کاسٹ کیا ہے، سیم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رپ آٹومیٹکلی بیلنسز دا ٹریفک بٹوین دیم. ناؤ اس کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک نیٹورک ازیوم کرتے ہیں جس میں کیا ہے 4 راؤٹرز آر کنیکٹڈ ان اے رنگ ٹپالوجی ود نو پی سیز. کوئی پی سی نہیں ہے، 4 راؤٹرز ہیں ایک رنگ ٹپالوجی میں کنیکٹڈ ہیں. اس کے مقصد کے لیے ہم جو اسٹیپ نمبر 1 ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کریں 4 راؤٹرز ان دا ورک اسپیس. اس کے بعد آپ کیا کریں؟ ان کی آئی پی ایڈریسز کو کانفیگر کر دیں. یہ ہمارے پاس کانفیگریشن ہے R1 R2 R3 R4. فاسٹ ایتھرنیٹ 0/0 آف R1 اس کو آپ آئی پی ایڈریس اسائن کر دیں 192.168.10.1. اس کا جو سیکنڈ انٹرفیس ہے اس کو آپ اسائن کر دیں 192.168.20.1. تو اب آپ کیا کریں؟ R2 R3 R4 کے بھی جو آئی پی ایڈریسز ہیں، ان کے جو انٹرفیسز ہیں، ان کے آئی پی ایڈریسز کو کانفیگر کر دیں. اب یہ کانفیگریشن کرنے کے بعد اب ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ آتے ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ سنس ہم رپ یوز کر رہے ہیں تو ان کے جو نیٹورک آئی پی ایڈریسز ہیں ان کو بھی ہمیں کانفیگر کرنے کی ضرورت ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو R1 کا جو ڈیوائس ہے، جو راؤٹر ہے، اس کا جو رپ نیٹورک ہے وہ 192.168.10.0 انٹر کریں اور ایڈ کر دیں. 192.168.20.0 انٹر کریں اور پھر اس کو ایڈ کر دیں. سملرلی R2 کے جو نیٹورکس ہیں ان کے آئی پی ایڈریسز ہیں وہ آپ انٹر کریں، R3 میں بھی ایڈ کر دیں اور R4 کی بھی انٹریاں کر دیں. جب آپ کر چکے ہوں گے تو ان کا جو لنک سٹیٹس ہے وہ آپ کو گرین نظر آنا شروع ہو جائے گا جو اس ڈائگرام میں ڈپکٹڈ ہے. اب ہم اسٹیپ نمبر 4 پہ آتے ہیں. اسٹیپ نمبر 4 میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو راؤٹر 4 ہے اس کے اندر ایک لوپ بیک انٹرفیس ایڈ کرتے ہیں. لوپ بیک انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ورچوئل انٹرفیس وچ بہیوز لائک اے ریئل انٹرفیس، اور اسے ایک آئی پی ایڈریس بھی آپ نے اسائن کرنا ہوتا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ راؤٹر 4 کو آپ نے کلک کیا، ڈائلاگ باکس آیا، CLI کے ٹیب میں گئے. CLI کے ٹیب میں جانے کے بعد آپ کیا کریں؟ اور جو اس کا پرومپٹ ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. پرومپٹ پہ جب آپ چلے گئے تو آپ ہیش انٹرفیس لوپ بیک 0 یہ انٹر کر دیں تاکہ لوپ بیک جو 0 ہے اس کا آئی پی ایڈریس اسائن کیا جا سکے. تو جو نیکسٹ لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کیا کریں؟ اس لوپ بیک کا جو انٹرفیس ہے اس کو ایک آئی پی ایڈریس اسائن کر رہے ہیں. ہیش آئی پی ایڈریس 192.168.100.0. تو جو R4 کا جو لوپ بیک انٹرفیس ہے اس کو آپ نے آئی پی ایڈریس دیا ہے 192.168.100.0. یہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ اسٹیپ نمبر 5 پہ آ جائیں. اسٹیپ نمبر 5 میں اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو لوپ بیک انٹرفیس ہے اس کا نیٹورک آئی پی بھی ایڈ کرنا ہے آپ نے. اس مقصد کے لیے آپ کریں R4 کے پرومپٹ پہ گئے، ہیش راؤٹر رپ. اس موڈ میں جب آپ انٹر ہو گئے ہیں تو ہیش نیٹورک 192.168.100.0. This will allow you to enter the IP address for this loopback interface. یہ انٹر کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ. اسٹیپ نمبر 6 پہ آ گئے. اسٹیپ نمبر 6 پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کمپلیکس پروٹوکول ڈیٹا یونٹ کریٹ کرتے ہیں، اور ہم وہ کریٹ کرتے ہیں ہر 2 سیکنڈز کے بعد یہ پیکٹ جنریٹ ہوگا اور بھیجا جائے گا ڈیسٹینیشن کی طرف. اگر آپ دیکھیں اس ڈائگرام میں تو ہم نے کریٹ کمپلیکس PDU لکھا اور اس کا جو ڈیسٹینیشن آئی پی ایڈریس ہے وہ 192.168.100.1 ہے جو ہمارا لوپ بیک انٹرفیس ہے اویلیبل آن راؤٹر نمبر 4. یہ ہم نے اس کا آئی پی ڈیسٹینیشن کے طور پہ انٹر کر دیا. اور سنس آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پیکٹ جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پیریوڈکلی، اور اس کا انٹرول کیا ہونا چاہیے؟ 2 سیکنڈ ہونا چاہیے. تو اگر آپ دیکھیں ہم لوگوں نے وہاں پہ 2 سیکنڈز میں انٹر کر دیا ہے.
یہ انٹریز کرنے کے بعد اب آپ کیا کر دیں، کریٹ PDU کر دیں. اب ہم اسٹیپ نمبر 7 پہ آتے ہیں. اسٹیپ نمبر 7 میں آپ کیا کریں کہ سیمولیشن موڈ کو ایکٹیویٹ کر دیں، اسے ٹرن آن کر دیں. آپ آبزرو کریں گے کہ جو پہلا پیکٹ ہے وہ R1 R2 اور R4 کا پاتھ فالو کرتا ہے. جو سیکنڈ پیکٹ ہے اٹ ول فالو دا پاتھ فرام R1 R3 اینڈ دین R4. تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بیلنسنگ ہو رہی ہے جو پیکٹس کی، پہلے R1 سے R2 پھر R4، پھر اگلا جو پیکٹ ہے وہ R1 R3 R4، تو آپ کو لوڈ بیلنسنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے لوڈ بیلنسنگ RIP کیسے اچیو کرتا ہے اس کی ڈیمونسٹریشن کی ہے ود دا ہیلپ آف پیکٹ ٹریسر.